السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم طهر قلبی من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب فانك تعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور اللهم علمنا علمك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ عنکبوت آیت نمبر 16 سے 27 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنے قوم سے کہا تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افکا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون۔ تم تو اللہ کے سوا بتوں ہی کی عبادت کرتے ہو اور تم جھوٹ گھڑتے ہو، بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، لہذا تم اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو اور تم اسی کی عبادت کرو اور تم اسی کا شکر کرو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو یقیناً تم سے پہلے کئی امتوں نے جھٹلایا ہے، اور رسول کا کام تو صرف کھلم کھلا پہنچا دینا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عبد و رسول اور خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحدین ہیں ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں، صرف اسی کا تقوی اختیار کریں، صرف اسی وحدہ لا شریک لہ ہی سے رزق طلب کریں اور صرف اسی کا شکر ادا کریں، کیونکہ تمام نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہیں، اس کے سوا اور کوئی نعمتیں عطا کرنے والا نہیں ہے، تو اس بات کا مستحق بھی وہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ واتقوا، یعنی اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کرو اور صرف اسی سے ڈرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی جب تم ایسا کرو گے تو یہ دنیا و آخرت میں تمہارے لیے بہتر ہوگا اور دنیا و آخرت کی خرابی کو وہ تم سے اللہ دور کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تو کسی نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے، تم نے خود کچھ نام گھڑ لیے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے معبودان باطلہ کو موسوم کر لیا ہے، ان کے نام رکھ لیے ہیں، ورنہ وہ تو تمہاری طرح مخلوق ہی ہیں، یعنی میں نے ہی ان کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے، مجاہد اور سدی کا بھی یہی قول ہے، اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ان بتوں کو تم خود تراشتے ہو اپنے ہاتھوں سے اور یہ تمہیں رزق دینے کی قطعاً قدرت نہیں رکھتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، بس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو، ان سے رزق طلب کرتے ہو جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ان کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس میں رزق عطا کرنے کو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک کے ساتھ نہایت شدت کے ساتھ محدود و محصور کر دیا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور فرمایا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ہی ایک گھر بنا۔ اسی لیے فرمایا فابتغوا عند اللہ الرزق، بس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے پاس سے رزق طلب مت کرو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ،
اور اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر کرو، اس کا رزق کھاؤ، یعنی اسی کا رزق کھاؤ، اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور اسی کی عطا کردہ نعمتوں پر اسی ذات پاک کا شکر بجا لاؤ۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن پھر وہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ عطا فرمائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم میری تکذیب کرو تو یقیناً تم سے پہلی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں، اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں، کرتی آئی ہیں۔ یعنی تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ حضرات انبیاء کرام کی مخالفت کی وجہ سے ان امتوں پر کیسے کیسے عبرتناک عذاب نازل ہوئے تھے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا، واضح کر دینے کے سوا، کھول کر اللہ کی آیتیں اور اللہ کے احکام سنانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول کا فرض یہ ہے کہ وہ تم تک اللہ تعالیٰ کے پیغاموں کو پہنچا دے، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت سے سرفرازی عطا فرمائے۔ لہذا تم کوشش کرو کہ سعادت مندوں میں سے بن جاؤ۔ آگے ارشاد ربانی ہے اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ مخلوق کو پہلی بار کیسے پیدا کرتا ہے پھر وہ اسے لوٹائے گا؟ بلا شبہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو اس نے مخلوق پہلی بار کیسے پیدا کی، پھر اللہ ہی اسے دوسری بار پیدا کرے گا۔ بلا شبہ اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون، وہ جسے چاہے عذاب دے گا اور جس پر چاہے رحم کرے گا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہی لوگ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ان کی قوم آخرت کی منکر تھی۔ انہوں نے اس کے بارے میں اپنی قوم کی رہنمائی اس طرح فرمائی کہ دیکھو ایک وقت تھا کہ تمہارا کوئی ذکر نہیں تھا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تمہیں دیکھنے اور سننے والے انسان بنا دیا۔ جس ذات پاک نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا فرمایا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے۔ یہ اس کے لیے بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رہنمائی کرتے ہوئے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا کہ ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرو جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا فرمائی ہیں۔ دیکھو تو اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، ان میں روشن نجوم، سیارے، چاند، سورج بنائے، زمینوں کو اور ان میں میدانوں، پہاڑوں، زمینوں کو اور ان میں زمینوں کو پیدا کیا اور ان میں زمینوں میں میدانوں، پہاڑوں، وادیوں، جنگلوں، صحراؤں، درختوں، نہروں، پھلوں، دریاؤں اور سمندروں کو پیدا فرما دیا۔ الغرض کائنات کی ایک ایک چیز اپنے پیدا کرنے والے کے وجود کی شہادت دے رہی ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ جب بھی کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا،
تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے فرمایا اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ خلقت کو پہلی بار کس طرح پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو لوٹائے گا، بلا شبہ یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ جیسا کہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، سورۃ الروم۔ اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، یہ اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ فرمایا قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہہ دیجئے ملک میں چلو پھرو، سیر کرو، پھر دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر اللہ ہی دوسری دفعہ پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، یعنی وہ حاکم متصرف ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو ارادہ فرما لے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا، وہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال بھی نہیں کیا جا سکتا، جبکہ سب لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ سب مخلوق اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، اس کا ہر کام سراپے عدل ہے، کیونکہ وہ ایسا مالک ہے جو ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا۔ کہ اس حدیث میں ہے جسے اہل سنن نے روایت کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو وہ انہیں عذاب دینے کے باوجود بھی ظالم نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس نے فرمایا ہے یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اس کا ارشاد ہے وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور تم اس کو نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، یعنی آسمانوں اور زمین والوں میں سے اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، نہ فرشتے اس کو عاجز کر سکتے ہیں مجبور کر سکتے ہیں، نہ زمین والے اس کو عاجز مجبور کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، ہر چیز اس سے خائف اور اس کی محتاج ہے، جبکہ وہ اپنے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ تمہارا مددگار ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے اور اس کے ملنے سے انکار کیا، یعنی ملاقات سے انکار کیا اور آخرت کے ساتھ کفر کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ میری رحمت سے نا امید ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ایسا عذاب ہوگا جو بے حد دکھ اور درد دینے والا ہوگا۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ آگے ارشاد ربانی ہے فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ پھر ابراہیم کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو، اسے جلا دو، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات دی، بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ اور ابراہیم نے کہا تم نے اللہ کے سوا جن بتوں کو معبود ٹھہرا لیا ہے تو یہ محض تمہاری آپس کی دنیا کی دوستی کی وجہ سے ہے، پھر روز قیامت تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا، ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا، اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے کفر، عناد، ہٹ دھرمی اور باطل کے ساتھ حق کی مخالفت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشد و ہدایت پر مبنی کلام کو سننے کے بعد
الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، کہنے لگے قوم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کہنے لگی کہ اسے مار ڈالو یا اس کو جلا دو، اس لیے کہ ان پر برہان قائم ہو چکی تھی اور حجت غالب آ گئی تھی، مگر انہوں نے اسے قبول کرنے کے بجائے اپنی طاقت و قوت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، سورۃ الصافات۔ وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو، غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی، تو ہم نے بھی، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو زیر کر دیا۔ انہوں نے ایک طویل مدت تک بہت زبردست ایندھن جمع کیا، سب لکڑیاں جمع کی، بہت عرصے تک لکڑیاں جمع کرتے رہے اور اس کو کنویں کی طرح انہوں نے بنا لیا، اس کے ارد گرد دیوار بنا دی، پھر اس میں آگ لگا دی، آگ کے شعلوں نے آسمان سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی زبردست آگ کبھی بھی نہیں جلائی گئی تھی۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر ایک ترازو بنائی، ایک پلڑا بنایا اور پلڑے کے اندر اس کے اوپر سے لے جا کر ان کو پھینک دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو آپ کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا، اور آپ وہاں کئی دن رہنے کے بعد سلامتی کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اسی طرح کے ابتلا اور دیگر امتحانوں میں کامیابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا، اور آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اس کی خاطر آتش نمرود میں چھلانگ لگا دی، اس کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنا مال انہوں نے مہمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کے انہی اوصاف حمیدہ کی وجہ سے تمام اہل ادیان آپ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا، یعنی آگ کو آپ کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا کر آپ کو اس سے محفوظ رکھا۔ آج اگر ہم بھی دین کی خدمت پر یا دین پر عمل کرنے پر تکلیفیں ہم کو دی جاتی ہیں، یا ہم کو کچھ تنگی و پریشانی آتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، لوگ ستاتے ہیں، یا کوئی اللہ رب العالمین کوئی بھی بیماری، کوئی ابتلا، کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو چاہیے کہ صبر کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑ لیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود بخود، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا اور آگ کو گل و گلزار بنا دیا، تو آج ہم سے بھی کوئی دور نہیں، یہ وقتی طور پر تھوڑی سی تکالیف آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان مع العسر یسرا، سختی کے بعد اللہ آسانی ضرور دیتا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، ہمیشہ سختی بن کر نہیں رہتی، اگر سختی بن کر سختی رہتی تو آج اتنی دنیا ہم کو نظر نہ آ رہی ہوتی۔ اللہ کچھ دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے سختی، تکلیف، ابتلا لاتا ہے اور پھر اس کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو آزمائش میں مت ڈالے، اور اللہ رب العالمین ہم کو توحید پر استقامت عطا فرمائے۔ ہمیشہ دعا کیا کیجئے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں بلا شبہ ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے بتوں کی عاجزی کو بیان فرمایا، اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیاوی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، یہ تو دنیاوی زندگی کے لیے باہم دوستی کی خاطر تم اس طرح سے پوج رہے ہو۔ حضرت ابراہیم نے بتوں کی پوجا کی وجہ سے اپنی قوم کو ڈانٹتے اور ان کے اس کرتوت پر سرزنش کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے یہ کام اس لیے شروع کیا ہے تاکہ دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے سے محبت کے اظہار کے لیے تم سب بتوں کی پوجا پر جمع ہو جاتے ہو۔ ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن صورتحال اس کے بالکل برعکس ہوگی، اور یہ محبت اور یہ دوستی بغض اور دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔
محبت اور دوستی بغض اور دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی. پھر یکفر بعضکم ببعض، ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے، اپنے آپس کے تعلقات سے منکر ہو جاؤ گے. ویلعن بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجو گے. جو اپنے پیشواؤں کو ماننے والا ہے وہ اپنے پیشواؤں پر، اور جو اپنے پیروں کو ماننے والا ہے اور جو ان کے پیچھے لگ کر ان کی اطاعت کرتا ہے، پیشوا جو ہیں، پیر فقیر پیر جو ہیں، بزرگ جو ہیں، وہ اپنے ماننے والوں پر، اور ماننے والے جو ہیں اپنے پیروں اور فقیروں اور پیشواؤں پر لعنت بھیجیں گے. کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی ایک جماعت وہاں داخل ہوگی تو اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی. فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورۃ الزخرف. جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر پرہیزگار جو ہیں وہ آپس میں ایک ساتھ رہیں گے. جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے اور جو تقوی اختیار کیے ہوئے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا المتقین، مگر پرہیزگار باہم دوست ہی رہیں گے. اور یہاں فرمایا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین. قیامت کے دن کے مختلف مراحل طے کرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. کوئی مددگار نہیں ہوگا جو تمہاری مدد کرے، اور نہ ہی کوئی بچانے والا آئے گا جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے. یہ کافروں کا حال ہے، جبکہ مومنوں کا حال اس کے الٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. پھر ابراہیم پر لوط ایمان لایا اور ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ نہایت غالب اور حکمت والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب دیے اور اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں بھی دیا، اور بلا شبہ وہ آخرت میں صالح لوگوں میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم پر ایمان لے آئے تھے. بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت لوط آپ کے بھتیجے تھے. اور آپ کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے لوط بن ہاران بن آزر، یعنی آپ کی قوم میں سے ان کے سوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے سوا اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے تھا. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ اس آیت کریمہ اور اس حدیث میں تطبیق کس طرح ہوگی جو صحیح بخاری میں ہے، اور جس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم کا جب ایک جبار شخص کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم سے حضرت سارہ کے بارے میں پوچھا. ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی بیوی سارہ کے ساتھ گزر رہے تھے تو وہاں کا بادشاہ جو تھا اس کی عادت تھی کہ وہ اگر کوئی میاں بیوی گزرتے تھے تو وہاں سے خوبصورت کسی کی بیوی ہوتی تھی تو اس کو پکڑ لیتا تھا اور اس کے ساتھ بدفعلی کر چھوڑ دیتا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا اور سارہ آپ کی بیوی وہاں آپ کے ساتھ تھی تو سپاہیوں نے حضرت ابراہیم کو پکڑ لیا اور کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے. بہرحال قصہ طویل ہے اور اس قصے کو میں پہلے بھی تفسیر میں بتا چکی ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے. پھر آپ سارہ کے پاس آئے اور ان سے آ کر کہا کہ اگر تم سے کوئی شخص پوچھے کہ تم کون ہو تو تم کہہ دینا میں حضرت ابراہیم کی بہن ہوں. تم میری تکذیب مت کرنا، مجھ کو جھٹلانا مت، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں، تو دینی اعتبار سے تو تم میری بہن ہی ہو. آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولا تھا کہ دینی اعتبار سے تو سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں. آپ کی اس سے مراد یہ تھی کہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی اور جوڑا مومن نہیں ہے. واللہ اعلم.
آپ کی قوم میں سے لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لائے، انہوں نے آپ کے ساتھ بلاد شام کی طرف ہجرت کی، پھر انہیں آپ کی زندگی ہی میں اہل سدوم کی طرف نبی بنا کر مبعوث کر دیا گیا۔ اہل سدوم اس خرابی میں مبتلا تھے جس کا کافی مرتبہ بیان ہو چکا ہے۔ پھر انہیں آپ کی زندگی ہی میں اہل سدوم کی طرف نبی بنا کر مبعوث کر دیا گیا۔ اہل سدوم اس خرابی میں مبتلا تھے جس کا بیان انشاءاللہ اور آگے بھی آتا جائے گا، آئندہ بھی آئے گا، اور پہلے پیچھے بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حضرت لوط کا قول ہو، کیونکہ قریب ترین مرجع آپ ہی ہیں، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہو۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ضحاک کا قول ہے کہ فآمن لہو، لوط کا کنایا آپ ہی سے ہے، اور لہو کی ضمیر ابراہیم کی طرف راجع ہے، یعنی آپ کی قوم میں لوط علیہ السلام ہی ایمان لائے۔ پھر ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اپنی قوم میں سے صرف انہوں نے ہجرت کو پسند فرمایا تاکہ دین کا اظہار کیا جائے اور اسے غلبہ حاصل ہو، اس لیے انہوں نے فرمایا انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ نہایت غالب حکمت والا ہے، یعنی غلبہ و عزت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنے اقوال، افعال اور قدری و شرعی احکام میں حکیم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے، جیسا کہ فرمان سورۃ مریم میں پھر جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گیا تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشا اور سب کو ہم نے پیغمبر بنا دیا، یعنی جب انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے صالح اور نبی بیٹا عطا فرما کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دی تھی تو اللہ رب العالمین نے ان کو نیک صالح بیٹا عطا فرما کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی، پھر ان کے ہاں صالح نبی بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح ذکر فرمایا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، ہم نے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، یعنی تمہاری زندگی ہی میں تمہارے اس بیٹے کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری آنکھوں کے لیے باعث ٹھنڈک ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنانے کے ساتھ ساتھ اس عظیم الشان خلص سے سرفراز فرمایا کہ آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا دیا، آپ کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کو مقرر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی بھی آیا وہ آپ کی اولاد ہی سے آیا، آپ کی ہی اولاد سے آیا۔ تمام انبیاء بنی اسرائیل یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے جب آخری نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو نبی عربی قریشی ہاشمی علی الاطلاق خاتم الرسول اور دنیا و آخرت میں تمام اولاد آدم کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت سنائی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خالص عربوں اور حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے منتخب فرمایا۔ سارے انبیاء جتنے آئے وہ سب یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی اولاد ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے تو آپ ایک اکیلے حضرت اسماعیل بن ابراہیم کی اولاد ہیں، اور آپ کے سوا حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوا علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ اور فرمایا وآتیناہ اجرہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور بلا شبہ وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت کی سعادتیں اور کامرانیاں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں خوشگوار فراخ رزق کشادہ اور بابرکت گھر، شیرین پانی کا کنواں، خوبصورت اور نیک بیوی، ثناء جمیلہ اور ذکر حسن عطا فرمایا، اور ہر ایک آپ سے محبت کرتا اور آپ کی طرف اپنا انتساب کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس، مجاہد اور قتادہ دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کو اختیار کر رکھا تھا، اسی لیے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى،
اور ابراہیم جو تھے بڑے وفادار تھے. ابراہیم کے صحیفوں میں جنہوں نے حق رسالت و اطاعت پورا کیا، انہوں نے اپنے رب تعالیٰ کی پوری اطاعت کی اور تمام امور کو پورا کر کے دکھایا. آگے فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عطا فرمایا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے.